السلام علیکم، آداب، گڈ مارننگ، ست شری اکال، نمسکار۔ میرا نام سید کسور عباس ہے۔ آج میں یونائٹڈ نیشنز کے پائیدار ترقی کے ہدف نمبر 5 صنفی مساوات قائم کریں اور تمام خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنائیں، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میں قرآن پاک کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 کے ترجمہ سے شروع کرتا ہوں۔ اور ان کے پروردگار نے ان کو جواب دیا، میں تم میں سے کسی کارکن کا کام ہرگز ضائع نہیں ہونے دوں گا، خواہ مرد ہو یا عورت، آپ ایک دوسرے سے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو ہجرت کر گئے یا گھروں سے بے دخل ہوئے یا انہیں نقصان پہنچایا گیا، میرے لیے نقصان اٹھایا، اپنی جان سے لڑا یا مارا گیا، میں ان سے ان کے گناہوں کو ضرور دور کروں گا، اور میں ان کو ضرور ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ کے پاس اس کا بہترین بدلہ ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مرد اور عورت برابر ہیں، بلکہ بہت سے طریقوں سے اسلام میں خواتین کو زیادہ حقوق دیے گئے ہیں۔ ایک اور سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97، جو بھی شخص ایمان لاتے ہوئے نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، یقیناً ہم ان کو دنیا میں خوشگوار زندگی عطا کریں گے، اور ہم ان کے نیک اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن انہیں ضرور دیں گے۔ اور بھی بہت ساری قرآنی آیات یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں جنسوں کو برابری عطا کرتا ہے۔ اسلام واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ ایک عورت بحیثیت انسان مرد کے برابر ہے۔ قرآن پاک مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک ہی طرح سے خطاب کرتا ہے، یعنی الناس، اے لوگو، الانسان، اے انسان، البشر، او انسان، المومن، اے مومنین۔ یہ تمام شرائط صنف کی بنیاد پر عورتوں اور مردوں دونوں پر بلا تفریق کسی بھی طرح کے قابل اطلاق ہیں۔ قرآن انسان کی ابتدا کے مساوات کو بیان کرتا ہے۔ اے انسان، اپنے ولی خداوند کی تعظیم کرو، جس نے آپ کو ایک ہی شخص سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے آپ کو ایک نر اور مادہ کے ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا سب سے زیادہ اعزاز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے۔ سورہ 49 آیت نمبر 13۔ اسلام عورتوں اور مردوں کو زندگی کو یکساں اہمیت دیتا ہے، اور اس امر پر زور دیتا ہے کہ کسی بھی جنس کے قاتل کو برابر کی سزا دی جائے۔ اگر مرد کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کا ہمیشہ رہنا ہے وہاں پہ۔ لہٰذا براہ کرم اسلامی تصورات کو سمجھیں کہ دونوں صنف کے برابر کے حقوق ہیں، بلکہ خواتین، لڑکیوں، یتیموں، بزرگوں، کمزوروں کے لیے مساوی سے زیادہ حقوق ہیں، اور نکہداشت کی تاکید کی گئی ہے۔ ویسے بھی بار بار زور دیا گیا ہے اور کسی بھی قسم کی سرکشی کے بارے میں متنبہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا اسلام کے بارے میں پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی سمجھ بوجھ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ صنفی مساوات ایک انسانی حق ہے، لیکن ہماری دنیا کو مواقع تک رسائی اور خواتین اور مردوں کے لیے فیصلہ سازی کی طاقت کے مستقل خلا کا سامنا ہے۔ عالمی سطح پر خواتین کے پاس مردوں کے مقابلے میں معاشی شراکت کے بہت کم مواقع ہیں، بنیادی اور اعلیٰ تعلیم تک کم رسائی ہے، صحت اور حفاظت کے زیادہ سے زیادہ خطرات، اور بہت کم سیاسی نمائندگی ہے۔ خواتین کے حقوق کی ضمانت اور انہیں اپنی پوری صلاحیتوں تک پہنچنے کے مواقع فراہم کرنا نہ صرف صنفی مساوات کے حصول کے لیے، بلکہ بین الاقوامی ترقیاتی اہداف کی ایک وسیع تر رینج کو پورا کرنے کے لیے بھی اہم ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنانا اپنے کنبوں، برادریوں اور ممالک کی صحت اور پیداوار میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس سے
ایسا اثر پڑتا ہے کہ جس سے ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے۔ صنف کے لفظ کا معاشرے میں تیار کردہ کردار ہے اور ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے جنہیں معاشرے مرد اور خواتین کے لیے مناسب سمجھتے ہیں۔ صنفی مساوات کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور خواتین کو مالی آزادی، تعلیم اور ذاتی ترقی کے لیے مساوی طاقت اور مساوی مواقع حاصل ہوں۔ خواتین کو بااختیار بنانا صنفی مساوات کے حصول کا ایک اہم پہلو ہے۔ اس میں خواتین کے نفسانی احساس کو بڑھانا، ان کی فیصلہ سازی کی طاقت، مواقع اور وسائل تک ان کی رسائی، گھر کے اندر اور باہر ان کی زندگی پر ان کا اختیار اور قابو شامل ہے، اور ان کی تبدیلی پر اثر انداز کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ پھر بھی صنف کے معاملات صرف خواتین پر ہی مرکوز نہیں ہیں، بلکہ معاشرے میں مرد اور خواتین کے مابین تعلقات پر ہے۔ صنفی مساوات کے حصول میں مردوں اور لڑکوں کے اعمال اور طرز عمل لازمی کردار ادا کرتے ہیں۔ تعلیم تعلیم ایک بہت اہم شعبہ ہے خواتین و حضرات۔ اگرچہ دنیا صنفی مساوات کے حصول میں پیش رفت کر رہی ہے، تعلیم میں لڑکیاں اب بھی لڑکوں کے مقابلے میں اسکول سے باہر کے بچوں کی زیادہ فیصد بناتی ہیں۔ ترقی پذیر دنیا میں تقریباً 1/4 لڑکیاں اسکول نہیں آتی ہیں۔ عام طور پر جن خاندانوں میں محدود ذرائع ہیں، جو اسکول کی فیس، یونیفارم اور اپنے بچوں کے لیے سامان جیسی لاگت کا متحمل نہیں ہو سکتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں کی تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں۔ اہل خانہ گھر کے کام کے لیے لڑکیوں کی مزدوری، پانی کے لے جانے اور بچوں کی دیکھ بھال پر انحصار کرتے ہیں، جس سے اسکول جانے کے لیے لڑکیوں کے پاس محدود وقت نہیں رہ جاتا ہے۔ لیکن لڑکیوں کو تعلیمی ترجیح دیتے ہوئے ترقی پذیر دنیا میں سرمایہ کاری پر شاید سب سے زیادہ فوائد فراہم ہوں۔ ایک تعلیم یافتہ بچی اپنی شادی صحیح وقت پر کرنے، چھوٹے کنبے کی پرورش کرنے، صحت مند بچے پیدا کرنے اور اپنے ہی بچوں کو اسکول بھیجنے کا زیادہ امکان کرتی ہے۔ اس کے پاس آمدنی حاصل کرنے اور سیاسی عمل میں حصہ لینے کے زیادہ مواقع ہیں، اور اسے HIV اور دوسری بیماریوں سے متاثر ہونے کا امکان کم ہے۔ صحت اور حفاظت خواتین کی صحت اور حفاظت ایک اور اہم شعبہ ہے۔ HIV، ایڈز یا دوسری بیماریاں خواتین کے لیے تب تیزی سے اثر انداز ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا تعلق ان خواتین سے ہو سکتا ہے جن میں صحت کی تعلیم کے کم مواقع، جنسی شراکت میں غیر مساوی طاقت اور حمل اور بچے کی پیدائش کے دوران زیادہ پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ان ممالک میں ایک اہم تشویش ہے جہاں عموماً 18 سال کی عمر سے پہلے لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ معیاری زچگی کی دیکھ بھال کی معلومات اور خدمات کے لیے ایک اہم نکتہ فراہم کر سکتی ہے، جو ماؤں کی باخبر فیصلہ سازی کی حیثیت سے تقویت دیتی ہے۔ ان کی اپنی صحت اور ان کے بچوں کی صحت بھی اس میں امپورٹنٹ ہے۔ خواتین کو معاشی اور سیاسی بااختیار بنانا اگرچہ خواتین دنیا کی 50 سے زیادہ آبادی پر مشتمل ہیں، لیکن وہ صرف دنیا کی دولت کا 1% حصہ رکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں خواتین اور لڑکیاں طویل گھنٹوں تک بلا معاوضہ گھریلو کام انجام دیتی ہیں۔ کچھ ملکوں میں خواتین کو ابھی بھی ملازمت کے حصول میں امتیازی سلوک، اپنی ملکیت رکھنے اور جائیداد کے وارث ہونے، کریڈٹ تک رسائی حاصل کرنے، آمدنی حاصل کرنے یا اپنی ملازمت کے مواقع آگے بڑھنے کے حقوق نہیں ہیں۔ گھروں اور عوامی میدان میں ہر سطح پر خواتین فیصلہ ساز ہونے کی حیثیت سے کم ہے۔ دنیا بھر کے مقننوں میں خواتین کی تعداد 4 سے 1% تک ہے۔
تو یعنی 25% سے بھی کم خواتین کی تعداد ہے دنیا بھر کے مقنن میں۔ لیکن صنعتی مساوات اور صنفی مساوات اور حقیقی جمہوریت کے حصول کے لیے خواتین کی سیاسی شراکت ضروری ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے حال ہی میں اس کے صنفی فرق کے انڈیکس میں امریکہ کو دنیا میں 19ویں نمبر پر رکھا ہے۔ کانگریس کے منتخب ممبران میں خواتین 5ویں حصے سے بھی کم پر مشتمل ہیں۔ اس رپورٹ میں سیاسی طاقت کو یو ایس اے کے صنف مساوات کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا گیا ہے۔ یو ایس کو اس رپورٹ نے معاشی بااختیار بنانے میں اعلیٰ درجہ دیا ہے، لیکن خواتین کی کمائی کی طاقت مردوں کے مقابلے میں ابھی بھی تقریباً 20% کم ہے۔ یو ایس اے کی خواتین تعلیمی حصول میں اعلیٰ درجہ رکھتی ہیں۔ ابتدائی، ثانوی اور یونیورسٹی کی تعلیم میں اعلیٰ درجے کی خواندگی اور داخلہ ہے۔ عالمی سطح پر کسی بھی ملک میں صنفی مساوات مکمل طور پر حاصل نہیں ہے۔ اسکینڈینیویا جیسے آئس لینڈ، ناروے، فن لینڈ اور سویڈن صنفی ترقی کو کم کرنے کی طرف اپنی پیش رفت میں باقی دنیا سے بہت آگے ہیں۔ ان ممالک میں مردوں اور عورتوں کے لیے دستیاب آمدنی، وسائل اور مواقع کی نسبتاً برابر تقسیم ہے۔ مشرق وسطیٰ، افریقہ اور جنوبی ایشیا میں صنف کے سب سے بڑے فرق کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ تاہم ان خطوں کے متعدد ممالک جس میں لیسوتھو، جنوبی افریقہ اور سری لنکا شامل ہیں نے منفی مساوات میں صنفی مساوات میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ صنفی مساوات اور خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار کیسے بنایا جائے؟ تو خواتین و حضرات، اس میں میری ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ تمام لوگ تعاون کریں، ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کریں۔ پوری دنیا کے کارپوریٹ میں فطری مسابقت پائی جاتی ہے، جہاں مرد مردوں کے خلاف، خواتین خواتین کے خلاف اور خواتین مردوں کے خلاف مقابلہ کرتی ہیں ایک دوسرے کا۔ لہٰذا ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ کر رہا ہے اور ایک سخت کمپٹیشن میں ہے۔ تو اس طرح کے کام کی ثقافت مرد اور خواتین دونوں کے لیے کٹ تھروٹ والی ثقافت پیدا کرتی ہے۔ کچھ انتہائی سینئر خواتین ایگزیکٹو نے دوسری خواتین سے کہا کہ بچے پیدا کرنا چھوڑ دو۔ میں نے بچے پیدا نہ کرنے کا انتخاب کیا اور اس سے فائدہ ہوا۔ آپ دونوں کام ایک وقت پر نہیں کر سکتے۔ عام طور پر اس قسم کا مشورہ خواتین کو عدم مساوات کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایسی بڑی خواتین رہنما موجود ہیں جنہوں نے بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ اپنے کریئر میں بھی ترقی کی۔ یہ منفی ثقافت کے غیر منطقی مطالبات کے سامنے نہ جھک کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، خواتین اپنے آپ کو جب مضبوط بنائیں اور اس طرح کے غیر منطقی مطالبات کے سامنے نہ جھکیں تو وہ فیملی بھی، بچے بھی پال سکتی ہیں اور اپنے کریئر میں بھی پروگریس کر سکتی ہیں۔ لیکن وہ مضبوطی چاہیے، کردار کی مضبوطی چاہیے۔ میرے پاس کینیڈا کے بارے میں کچھ اعداد و شمار ہیں۔ کینیڈا کے 72% سے زیادہ گھرانے دو ملازمت کرنے والے والدین پر مشتمل ہیں، جو 1976 میں 35% تھے۔ تو حالات یہ ہیں کہ کنبہ چلانا مہنگا ہوتا ہے۔ دونوں والدین کو عام طور پر کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کام کرنے والے والدین میں سے 20% سنگل پیرنٹ ہیں، واحد والدین ہیں، اور 10 میں سے 8 خواتین ہیں۔ کینیڈا میں خواتین مردوں سے 28% کم کماتی ہیں اور یہ خلا بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ کینیڈا میں خواتین آدھے سے زیادہ مردوں کے مقابلے میں جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں ان میں خواتین آدھے سے زیادہ ہیں اور ان میں 35% MBA گریجویٹ ہیں۔ کینیڈا کے پاس چلڈرن کیئر کا کوئی قابل عمل پروگرام نہیں ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں
خواتین صرف 10% نشستوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ کینیڈا میں خواتین کے پاس صرف 8% اعلیٰ تنخواہ والی ملازمتیں ہیں۔ کینیڈا میں غربت میں 21% سنگل مدر، واحد ماں اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، جبکہ 9.6% کینیڈا میں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ سال سے زیادہ ایک اور ڈیٹا کے مطابق خواتین جو 18 سال سے زیادہ ہیں ان میں سے 50% خواتین کو جنسی یا جسمانی حملہ کا سامنا زندگی میں ہوا ہے۔ کیا صنفی تعصب نوجوان نسل کے ساتھ بہتر ہو رہا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ نوجوان خواتین فارغ التحصیل ہونے کے 1 سال بعد اپنے مرد کاؤنٹر پارٹ کی انکم کا 80 سے 90% کماتی ہیں، یعنی پھر بھی 20-10%، 10 سے 20% اپنے مردوں کے کاؤنٹر پارٹ سے کم ہے۔ اب خواتین و حضرات، اس کا حل کیا ہے؟ وہ معاشرے جو خواتین اور مرد کو برابر کرتے ہیں، ان کی برابری کی قدر کرتے ہیں، وہ زیادہ محفوظ اور صحت مند ہے۔ ہر ایک کو گھروں اور آس پاس کی ذمہ داریوں کو بانٹنا شروع کر دینا چاہیے۔ تو گھروں میں بیٹوں کو کھانا پکانا چاہیے۔ کیا وہ کھانا کھاتے نہیں ہیں؟ خاندان کے تمام افراد گھر میں سیکھنے اور در حقیقت ہر طرح کے کام سب کو کرنے چاہیے، تاکہ جب بچوں کا اپنا کنبہ ہو تو وہ ذمہ داریوں کو بانٹنے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں فخر محسوس کریں اور کامیاب ہوں، اور وہ کوئی جھجک محسوس نہ کریں۔ پوری دنیا کے کاروباری اداروں کے ذریعے مہارت، علم اور صلاحیتوں کی بھی یکساں تنوع ہونی چاہیے۔ ایک شخص کو متعدد اسائنمنٹ انجام دینے کے قابل ہونا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کو مختلف سرگرمیوں پر کام کرنے کا طریقہ سکھانا چاہیے۔ اس سے ٹیموں کو باہمی تعاون ملے گا، باہمی اعتماد میں بہتری آئے گی، لچک اور ذاتی طاقت میں بہتری آئے گی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائورسفیکیشن آف دی کیپیبلٹیز، کہ آپ کے ہنر میں، آپ کی قابلیتوں میں آپ بہت سارے کام کر سکیں، وہ بہت سارے کام خود بھی کریں اور پھر خوشی سے دوسروں کو سکھائیں۔ تو اس سے آپ کے کام پہ جو آپ کا اعتماد ہے، جو آپ کا آپس میں کوہیسونیس ہے، جو پیار ہے، وہ بہتر ہوگا۔ اس سے ٹیم بلڈنگ ہوگی، اس سے لوگ ایک دوسرے پہ وقت لگائیں گے تو ان کے آپس میں بھائی چارہ اچھا ہوگا۔ اب پیرنٹنگ کو یعنی والدین کا جو بچوں کے ساتھ طریقہ کار ہے اس کو ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو والدین کو بچوں کی پرورش اور تعلیم میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے۔ مکمل طور پر سکولوں اور ڈے کیئر سینٹرز پر انحصار کرنا کم کر دیں۔ فائدہ مند اقدار صرف والدین اور کنبے کے عمائدین ہی منتقل کر سکتے ہیں۔ بچوں کی شخصیات کی تکمیل میں اسکول کا بہت محدود کردار ہے۔ خواتین و حضرات، جب والدین ہر عمر کے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ان کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، اقدار کی منتقلی اور احتساب مستقل طور پر ہوتا رہتا ہے، اور جس سے خاندان کے تمام فرد کا جو ان کی پرسنالٹیز ہیں اور جو ان کے کردار ہیں اور جو ان کی اقدار ہیں وہ بہتر ہوتی رہتی ہیں۔ پھر فیملی یونٹ کا جو کلچر ہے، خاندانی گھریلو ثقافت کی بھی پرورش ہونی چاہیے، اس کو بھی بہتر کیا جائے۔ صنفی عدم مساوات کو متوازن کرنے کے لیے کام کرتے ہوئے خاندانی کلچر یا خاندانی ثقافت کی پرورش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب ہر شخص بے قابو پیسہ کمانے پر توجہ دیتا ہے تو کنبے کے ساتھ معاشرتی تعلقات کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں طلاقوں کا جو تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، بچے گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، والدین بہن بھائیوں اور کنبے کے دوسرے ممبروں کو نظر انداز کرنا معمول سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کے ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے معاشرے جو موجودہ دور میں ہر طرف نظر آتے ہیں،
अमल ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बीमार अफराद पैदा करते हैं। जहाँ भी काम करते हैं, ख़वातीन, लड़कियों और बुज़ुर्गों और बच्चों जैसे कमज़ोर तबक़ात की तरफ मनफ़ी नुक्ता नज़र रखते हैं। यानी जो लोग ऐसे टूटी और फ्रेगमेंटेड और फ्रैक्चर्ड सोसाइटीज़ और घरों में रहते हैं, वो जो कमज़ोर तबका होता है, ख़वातीन हों या बुज़ुर्ग हों या लड़कियाँ हों या डिसेबल्ड लोग हों, उनकी तरफ बहुत मनफ़ी नुक्ता नज़र उनका होगा। तो इसको ठीक करने के लिए फैमिली यूनिट्स को परवान चढ़ना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, मज़बूत ख़ानदानी इकाइयाँ हमेशा से मुआशरों और अक़वाम की ताकत का एक ज़रिया रही हैं। जब कुनबे के अफ़राद एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, तो वो पड़ोसियों, दूर दराज के रिश्तेदारों, साथियों और आसपास के सब लोगों से मोहब्बत और देखभाल करेंगे। खानदानी मेंबरों के लिए खलूस प्यार और देखभाल, उनके सामान उनको किसी तरह मैनिपुलेट ना करना या उनसे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की बजाय उनको प्यार करना और उनको उनको देने पर उनके ताल्लुकात मबनी होंगे। वो एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देंगे। ख़वातीन और हज़रात, इर्द गिर्द मुआशरों के टुकड़े टुकड़े होने से इंतहाई खतरनाक रुझानात दिखाना देखा जाना शुरू हो गए हैं। जैसे लोग एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बनाते हैं, बदसलूकी करते हैं, अपने करीबी कुंबा के अफराद को अब्यूज या मैनिपुलेट किया जाता है ताकि कुछ मादी फवायद हासिल किए जा सकें। लिहाजा सकाफतों के मरकज को रकम, मटीरियल या मवाद और असासों या एसेट से प्यार, निगहदाश्त और सबके लिए लव और केयर, प्यार और केयर के लिए आसान जिंदगी की तरफ मुंतकिल करना होगा। हमें उन तरफ जाना होगा कि हम एक दूसरे से बेलोस प्यार करें और बेलोस केयर करें, ना कि लोग एक दूसरे से इसलिए अटैच हों कि वो उनसे कोई भी मटेरियल या कोई भी असासा या कोई भी पैसों का उनको कोई तमा हो। तो ये एक बेसिक जो बुनियादी जो माइंडसेट है, ये बुनियादी जो पैराडाइम है, जो बुनियादी जो परसेप्शन है, उसको खानदानी कदरों के अंदर लाना पड़ेगा और तब्दील करना पड़ेगा। सेहतमंद खानदानी यूनिट बनाने से पहले शादियों में दो अफराद की बजाय दो खानदान को मिलना चाहिए। खास तौर पर मगरबी मुआशरों में शादी के इदारों को वाकई उस सतह पर नजरअंदाज किया गया है कि ये अब अदम मौजूद है। यही बुनियादी वजह है कि मगरबी मुआशरे अपना वजूद तकरीबन खो चुके हैं, क्योंकि खानदानी इकाइयों ने खानदानी मेंबरों में खलूस का रिश्ता खो दिया है। मैं सख्ती से सिफारिश करूंगा कि मगरबी मुआशरों के अफराद को बजाय दो खानदानों में शामिल होकर अपनी शादी के इदारे को ठीक करना चाहिए, बल्कि कोई सिंगल लोग जो एक दूसरे से मिलते हैं और पार्टनर बन जाते हैं, उसको उससे शिफ्ट करना चाहिए अपने आप को, और दो खानदान आपस में मिलें और फिर शादियां हों, ताकि वो खानदान मजबूत हों, वो फैमिली यूनिट्स मजबूत हों और इस तरह मुआशरा मजबूत हो और मुल्क मजबूत हो। जहाँ भी जो सिंगल माँ है या सिंगल वालिद मौजूद हैं, तो वो बच्चों को इस तरह से पालें कि वो उनके ज़हन में ये डाले कि कुनबा अच्छा होता है, फैमिली अच्छी होती है, ना कि वो इस तरह की मनफी एहसासात दे बच्चों को कि जैसे बच्चे जो हैं वो दूसरे लोगों से मुतनफ़िर हो जाएं। तो इस तरह सेहतमंद खानदानी इकाइयों को बरकरार रखने के लिए या कुर्बानियों की ज़रूरत है। तो जो बड़े हैं घरों में, वो कुछ ज़्यादा कुर्बानियाँ दें ताकि फैमिली यूनिट्स को मजबूत किया जाए। लेकिन यही वजह है कि कुनबे की ताकत में एक अहम किरदार है और वालिदैन को लाजमी तौर पर रोल मॉडल बनना चाहिए, जिन्हें खुशी खुशी वो बोझ उठाना चाहिए कि फैमिली यूनिट को साथ रखने के लिए कुर्बानियां देनी चाहिए।
ایسے خاندانوں کے ممبران خلوص سے محبت کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے، مضبوط اور لچکدار گیورز دینے والے، پرعزم اور رسپانسبل ہوں اور ذمہ دار ہوں، ایسے خاندانوں کے بنائے ہوئے معاشرے ترقی پسند اور مضبوط ہوں گے۔ اس طرح کے مضبوط معاشرے اپنے ممبروں کے ساتھ نرمی، نگہداشت، منصفانہ، مساویانہ اور تعصب کے بغیر والے رویے رکھیں گے۔ یہ ثقافت صنفی مساوات کی بنیاد بنائے گی اور ان کے کمزور طبقات کو بااختیار بنائے گی، کیونکہ وہ سب معاشرے کے ہر فرد سے محبت اور دیکھ بھال کریں گے۔ جنوبی ایشین معاشروں میں، خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان میں، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں، ایک دوسری طرح کی انتہا ہے۔ یہاں معقول حد تک اچھی فیملی یونٹ کی ثقافت ہے، لیکن آبادی کا ایک بڑا حصہ مورسی عدم تحفظ کی وجہ سے کنبے کے افراد کو ان پر قابو پانا چاہتا ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کو افراد کی طرح دیکھنے کی بجائے اشیاء کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ غربت، معیاری تعلیم کی کمی، ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی معیشتوں کے مواقع کی کمی، زیادہ تر لوگ وراثت، جنسی استحصال اور دیگر اثاثوں میں جیل سازی کر کے ناجائز فوائد، قانونی لوپ ہولز اور جذباتی جوڑ توڑ کا استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح دوسرے اپنے فیملی ممبرز اور دوسرے لوگوں سے مختلف قسم کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ عام طور پر خواتین اور دیگر کمزور افراد اس طرح کی بدتر حرکتوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ بدعنوانی اور معاشرتی نظام انصاف کی کمزوری اور سرکاری دفاتر کی ناقص کارکردگی نے وہاں کے لوگوں کی بری حالت کو بڑھاوا دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ افریقہ میں بھی لوگوں کو جابرانہ قابو میں رکھنا خواتین اور لڑکیوں کو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے کے مساوی مسائل ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ خاندانی ثقافت کی پرورش کرنا سب افراد، والدین، مقامی اور بین الاقوامی سطح پر حکومتوں کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اس کوشش سے مضبوط اور لچکدار معاشرے اور ممالک پیدا ہوں گے، اور ساتھ ہی پائیداری اور مستحکم ترقی کی طرف عالمی تبدیلی میں مدد ملے گی۔ وضاحت یعنی کلیرٹی، سمپلسٹی اور پازیٹیو پرسیپشن، تو مثبت ادراک، یہ چند ایک چیزیں میں سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو خواتین اور لڑکیوں کو ایکول جینڈر ایکویلٹی اور ان کی جو ہے وہ ان کو امپاور کرنے کے لیے وہ ضروری ہے۔ ہم سب کو اپنے وجود کے مقصد کے بارے میں واضح ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، جس کی ہم بہترین سطح تک خدمت کر سکتے ہیں۔ دوسرے تمام مقاصد، اقدار، نظام کو اعلیٰ سطح کے مقصد کی تائید کرنا ہوگی۔ ہمیں اپنی زندگی کے وائی کو بھی جان لینا چاہیے، لیکن یہ بھی ایک طرح سے اعلیٰ سطح کے مقصد کی حمایت کرنا چاہیے۔ جب ہم اعلیٰ سطح کے مقصد اور اپنے وائے کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم الجھن میں پڑ جاتے ہیں اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موجودہ دور میں ہم سب، خاص طور پر قائدانہ عہدوں پر فائز لوگوں کے لیے، یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے۔ تو سادہ سوچ، آسان زندگی، سادہ کھانا، ہر چیز میں آسان بننے کی عادت اپنائیں۔ اگر کوئی پیچیدہ راستہ آتا ہے تو اس کو واضح حل کرنے کے لیے اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کریں اور پھر اس کو آپس میں ترتیب وار جوڑیں اور حل کی طرف چلے جائیں۔ تو سادگی جو ہے وہ اصل میں بیس ہے کہ جس سے آپ میں کلیرٹی پیدا ہوگی، آپ کا ذہن واضح ہوگا اور آپ کی سوچ مثبت ہوگی اور واضح ہوگی۔ آپ کسی بھی مشکل میں نہیں رہیں گے۔ اور پھر ہمیں یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے ہمیں رول ماڈلز
कोचेस और सरपरस्तों की तलाश करनी होगी जो हमारे मकासद और उसके हसूल के बारे में हमें आगाह कर सके। बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि गूगल, यूट्यूब और दीगर इंटरनेट वसाइल उन्हें वही दे सकते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। तो वो कुछ इंफॉर्मेशन तो मिलती है, लेकिन सच जानना ख़वातीन और हज़रात सिर्फ इंटरनेट से बहुत मुश्किल है। इस वजह से हर शख्स उलझन में है। उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन और इत्तलात आ गई हैं, लेकिन उसने बहुत सारी उसको कन्फ्यूज़ कर दिया है। उसकी क्लैरिटी नहीं है उसके पास वो वाज़ेह नहीं है उसकी शबीह जो है, ताकि उसको सही रास्ता पता चले। तो बराए करम अपने रोल मॉडल्स को तलाश करें और सही रास्ता देखें और उस रास्ते पर आगे बढ़ने का तरीका मालूम करने के लिए अपने रोल मॉडल्स और मेंटोर से सीखें। तो ज़िंदगी के मकसद को समझना ज़रूरी है। आपके आसपास की चीज़ों के बारे में मस्बत तासुरात इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर हर एक चीज़ में जिसमें आप शामिल हैं, सनफ़े मसावात के साथ-साथ ख़वातीन और लड़कियों को बाअख्तियार बनाने में मदद करना शुरू कर देंगे। मतलब जब आपके पास क्लैरिटी होगी, जब आपके पास आप वाज़ेह होंगे कि आप अपने मकसद पे ठीक जा रहे हैं, तो फिर आप दूसरे लोगों को भी उनको भी आप मस्बत तरीके से देखेंगे और फिर जो भी मुआशरे में कमज़ोर होगा और वो जो भी ख़वातीन होंगी या लड़कियाँ होंगी या सीनियर होंगे या डिसेबल्ड होंगे, तो आप उनको भी सही तरीके से प्यार कर सकेंगे, सही तरीके से सपोर्ट कर सकेंगे। तो ख़वातीन हज़रात, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। तो आज के लिए ये इतना काफ़ी है, तो फिर इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते में दोबारा मिलेंगे। तो अपना ख़्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।